طوسی اور جناب حارث خلیق صاحب، جن کے حوالے سے ڈاکٹر بی بی امینہ ہمیشہ بتانا دیتی ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، تو ماشاءاللہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ جادوگر ہے محمد حفیظ خان، لفظوں کا جادوگر ہے یار، اس کو ٹھیک کرو یار، لفظوں کا جادوگر ہے محمد حفیظ خان، گویا کہ ایک ہنر ہے محمد حفیظ خان۔ آپ موبائل کا آپ ادھر یہاں میں ہیں، اور تھی شاہی نوکری مگر درویش بن گیا، نوکر شاہی سے تھی شاہی نوکری مگر درویش بن گیا، ایسا یہ دیدور ہے محمد حفیظ خان۔ تالیاں تو بجا دیں، یاد لینی پڑتی ہے۔ تھی شاہی نوکری مگر درویش بن گیا، ایسا یہ دیدور ہے محمد حفیظ خان۔ اور رکتی نہیں مشینیں ناول کے بعد ناول، رکتی نہیں مشینیں ناول کے بعد ناول، ایسا یہ کاریگر ہے محمد حفیظ خان۔ اور میٹھا ہے اس قدر کہ شوگر کا ڈر رہے، میٹھا ہے، ان کی تو زبان بھی میٹھی ہے جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ میٹھا ہے اس قدر کہ شوگر کا ڈر رہے، کچھ شیر کچھ شکر ہے محمد حفیظ خان۔ اور بے مثل دوست اور بڑا پرخلوص ہے، بے مثل دوست اور بڑا پرخلوص ہے، اونچا ہمارا سر ہے محمد حفیظ خان، اونچا ہمارا سر ہے محمد حفیظ خان، لفظوں کا جادوگر ہے محمد حفیظ خان۔ بہت شکریہ۔ مہمانان اسٹیج بالخصوص پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف، آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز محمد حفیظ خان صاحب کو پھول پیش کریں۔ سر آپ یہ آیا نا جی سر، جی وہ پھول آپ نے سر کو پیش کریں۔ مجھے تو 5 سے 6 منٹ کا کہا گیا تھا، تو میں وہی ٹائم میں ہوں۔ سب سے پہلے میں محمد حفیظ خان صاحب کو قبل اکادمی کے ہی 5 ایوارڈ وہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن وہ ان کی سرائیکی زبان پر خدمات کے حوالے سے ملے، اور میں نے انہیں بعض محفلوں میں سنا تو وہ اس ناقدین کے اس رویے پر شاکی بھی رہے کہ انہوں نے اردو زبان کی بھی اتنی ہی خدمت کی ہے جتنی انہوں نے سرائیکی زبان کی ہے، لیکن ہمیشہ ان کی اردو تخلیقات کو پس پشت ڈالا گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی آج ان کو مبارک کہ یہ ایوارڈ جو ہے جو اکادمی کی طرف سے ان کو ملا ہے ہر ایک جنم کی جان ماں پر، وہ اردو نثر تخلیقی نثر کے لیے ہے، تو یہ دراصل ان کی اردو خدمات کا ایک اعتراف بھی ہے۔ پھر جہاں تک میرے علم میں ہے کہ سعادت حسن منٹو ایوارڈ پر آئے اردو نثر، یہ نام بھی حفیظ خان صاحب کا ہی تجویز کیا ہوا تھا اور شاید انہوں نے ہی منظور کروایا ہے۔ اب میری یہ معلومات کہاں تک درست ہیں، اس کی تائید یا تردید تو خان صاحب ہی کریں گے، لیکن میں اس کے لیے بھی میں سوچ سکتی ہوں کہ ایک ایوارڈ کا نام آپ نے رکھا ہو اور وہ آپ کو ہی دیا جائے تو اس کی خوشی بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ کالم کا مجموعہ ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں،
پھر سرگزشت بھی انہوں نے لکھی، پٹھان خان کی، خرم بہاولپوری کی شخصیت اور فن پر بھی انہوں نے کتاب تحریر کی. تو ایک محفل میں اور محدود وقت میں ایک ایسی کثیر الجہت شخصیت کی علمی اور ادبی خدمات کے احاطہ کو نہ صرف مربوط کرتے ہیں بلکہ اسے فکری گہرائی بھی عطا کرتے ہیں. حفیظ خان کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہے لیکن وہ ہمیشہ انہیں انسانی شعور، سماجی حقیقت اور کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. بالخصوص سعدی فراز صاحب، ڈاکٹر راشد حمید صاحب بہت کم تقاریب میں جاتے ہیں تو ہماری خوشبختی ہے کہ تشریف لائے ہیں. اور محترمہ فریدہ حافظ اور جناب اقبال حسین افکار. اتحاد عالم صاحب کا کہنا ہے کہ یہ شخص ایک ہیں لیکن اپنی ذات میں بہت سارے افکار ہیں انہوں نے. تو اقبال حسین افکار صاحب. اب میں بصد احترام ملتمس ہوں نہایت ہی ممتاز نقاد اور دانشور شاعر جناب پروفیسر ڈاکٹر پرویش ندیم صاحب سے پلیز آپ کی اجازت سے، اور حفیظ خان صاحب، میڈم اور دوستوں، بچوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی آج کی تقریب اس حوالے سے بہت خاص ہے. حفیظ خان کو ان کی زندگی کے دیگر گوشوں کی نسبت آج ان کی ادبی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے ادبی ہیرو ہیں، لیکن ان کی اولین شناخت ایک سرائکی ہیرو کی بھی ہے، کیونکہ یہ سرائکی قوم پرستی کی نظریہ سازی کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں، اور محض نظریہ سازی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے کئی حوالوں سے جدوجہد کرنے والوں میں بھی شامل رہے. لیکن یہ لکھتے اردو میں بھی ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ حفیظ خان اردو میں بھی ان سرائکیوں کے ترجمان ہیں جنہیں ہمیشہ یہ گلا رہا ہے کہ تخت لاہور نے ہمیشہ ان سے خراج وصول کیا ہے. لیکن دوستو، اب صورتحال بدل گئی ہے. یہ ہمارے ان جج صاحب کا کمال ہے کہ یہ آج میز پر ہتھوڑا مارتے، آرڈر کرتے، تخت اسلام آباد میں ہم سے خراج وصول کرنے کے لیے آ بیٹھے ہیں. اور یہ خراج بھی تحسین کا ہے کہ قابل فخر نمائندگی اور اپنی محنت و ذہانت سے افسر شاہی کی اعلیٰ تر حیثیت تک رسائی قابل فخر ہے. یہ فقط بطور سرائکی بھی ہے، بطور ادیب بھی، اور بطور متوسط طبقے کے فرد کے بھی. محبوب ظفر، ان سے بھی، چونکہ وہ ہر تقریب میں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر یہاں ہے مگر میرا زیادہ تر میں لاہور میں مقیم ہوتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں. لیکن پچھلے عرصے کیونکہ میں کوئی ایسی سنجیدہ بات نہیں ہے لیکن کافی طویل عرصے مختلف مائنر ایلمنٹس کا شکار رہا. نفسیاتی تو پہلے ہی تھیں، اس دفعہ فزیکل بھی ہو گئی، تو کئی مہینے میں بیمار رہا، تو میرے لیے مشکل تھا شہروں کے درمیان ٹریول کرنا. شیر علی، آپ کا، ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور حفیظ خان صاحب کی تو آپ کو معلوم ہے کہ آنا پڑا اور طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی. لیکن آپ دونوں نے بہت عمدہ مضامین پڑھے ہیں. میں کچھ مختصر گفتگو کرتا ہوں ان کے کام کے بارے میں، اور جس طرح سے میں نے ان کے سارے ناول میں نے ان کے نہیں پڑھے ہیں لیکن جتنے پڑھے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون کون سے پڑھے ہیں. اور میں چونکہ سرائکی بھی پڑھ لیتا ہوں تو میں نے آدھ ادھورے لوگ اردو میں بھی پڑھا ہے اور سرائکی میں بھی پڑھا ہے، اور اس پہ یہ بات کریں گے جب آئیں گے کہ وہ کتنا میرے لیے بہت اہم ناول تھا. میرا خاص، افتخار بھائی کے تو علم ہے یہ بات، کہ خاص سیاسی پس منظر ہے، اور اس میں ون یونٹ نے جو مملکت خداداد کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح سے صرف زبانوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اور بنیادی انسانی حقوق جس ریاست میں پامال ہوں تو آپ ریاست سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان ہمارا بنیادی شناخت کا حوالہ ہے، لیکن جتنی محبت ایک ایبسٹریکٹ ریاست کے تصور سے ہوتی ہے اتنی ہی محبت اس ریاست میں بسنے والے عوام سے ہونی چاہیے. ریاست دریا، سمندر، پہاڑ اور ریگستان کا نام نہیں ہے. وہ 25 کروڑ لوگ جو اب پاکستان میں آباد ہیں، اور 71 سے پہلے، چونکہ ون یونٹ پہلے بنا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے اس وقت جو بھی آبادی تھی 12 کروڑ 10 کروڑ جو بھی دونوں پاکستان کے ونگز میں لوگ آباد تھے. تو اس موضوع پر قلم اٹھانا، سندھی میں اس طرح کے آپ کو ایک آدھ ناول مل جاتے ہیں لیکن وہاں بھی زیادہ کتابیں سیاسی نوعیت کی ہیں. فکشن میں اسے ڈھال لینا اور کیسے ایک بڑا فیصلہ جس میں لوگوں کا اپنا کوئی وہ شمولیت نہیں ہوتی، مطلب وہ فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جن سے ہماری زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
تو ادھورے لوگ ایک بڑی اہم کتاب ہے, پڑھنا چاہیے. اب اردو میں بھی چونکہ وہ دستیاب ہے اردو, اور انہوں نے ساتھ ساتھ ہی لکھی. اچھا ایک بات اور جو میں نقاد نہیں ہوں, میں صرف قاری کی حیثیت سے آپ سے بات کرتا ہوں, اور لیکن میں چونکہ پڑھتا رہتا ہوں, ناول کی صنف جو ہے وہ شاعری کرنے میں, ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ڈاکٹر وحید احمد اور حمید شاہد, تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت اردو فکشن کے مدار المہام شمار ہوتے ہیں. لیکن فکشن میں ایک, اور مجھے اس کی اردو کی ٹرمز نہیں آتی, وہ ڈاکٹر صاحب آپ ترجمہ کر دیجیے گا, وہ جس کو ہم سٹوری کا آرک کہتے ہیں نا, کہانی کا قوس, نیریٹو آرک جو ہوتا ہے, اور یہ حفیظ صاحب کے ناولوں میں میں آتا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں ناول کی صنف ہماری تمام زبانوں میں کمزور ہے. کمزور اس میں نہیں ہے کہ اچھے ناول نہیں لکھے گئے, اس طرح سے ہے کہ بہت کم ناول لکھے گئے ہیں. بیلاروس اور سلووینیا جن کی آبادی میرا یہ خیال ہے کہ لاہور کی ایک تحصیل کے برابر ہے, وہاں ہم سے زیادہ ناول لکھے جاتے ہیں ان زبانوں میں. تو یہ اکمل بھی بیٹھے ہیں, اکمل شہزاد, اور ان کا ناول بھی آنے والا ہے, اور شارٹ سٹوریز بھی ان کی آتی رہتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ پنجابی میں, سرائکی میں, سندھی میں, پشتو میں, بلوچی میں یہ ناولز, اور اردو میں اب ناولوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو قوس ہے, کہانی کی جو قوس ہے, اس میں ایک بنیادی فرق ہے. چونکہ انہوں نے پلے بھی لکھا ہے, ایک چیز اس میں بنیاد ہوتی ہے جس کو شاید انگریزی میں ایکسپوزیشن کہتے ہیں, فاؤنڈیشن آف دا اسٹوری. اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے, اور ایکشن میں آپ بیان کرتے ہیں کرداروں کی ڈیولپمنٹ. فاؤنڈیشنز میں وہ کردار جو ہیں وہ ان کا تعارف ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایونٹس کچھ بتائے جاتے ہیں, کانٹیکس کو, سیاق و سباق کو واضح کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایکشن رائز کرتا ہے, اور اس میں آپ کہانی کا نیریٹو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد کلائمیکس ہے, یہ ہم سب سمجھتے ہیں. ڈرامہ کلائمیکس پہ ختم ہو جاتا ہے, فلم اور ناول کلائمیکس پہ ختم نہیں ہوتے. اور حفیظ خان کے ناول میں جو آفٹر میتھ ہے کلائمیکس کا, اس کے لیے بھی کوئی ٹرم ہوتی ہے, ایک جو کلائمیکس کے بعد ایک آفٹر ماتھ ہے کلائمیکس کا, اور پھر اس کا اختتام ہے, کنکلوژن ہے, یا ریزولوشن ہے اس کہانی کا, یا ان کہانیوں کا جو اس ناول کا حصہ بنائی گئی. ان کے ناول جو جن سے میں نے استفادہ کیا ہے, وہ پورے اس آرک کو مکمل کرتے ہیں. یہ اردو کے لکھنے والوں میں یہ بہت کم ہے, یہ کم نظر آتا ہے. یہ ایک بنیادی ان کی مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انہیں ممتاز کرتی ہے اپنے ہم اثروں میں, کہ وہ آگے, اور وہ جو کلائمیکس کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. وہ آپ کو بڑے ناولز میں نظر آئے گا, گریٹ رشین ناول میں نظر آئے گا, کلاسیکل انگلش ناول میں نظر آئے گا. وہ حمید شاہد صاحب, ڈاکٹر وحید احمد صاحب, حارث خلیق صاحب, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت محترم معزز احباب گرامی, السلام علیکم. آج کی تقریب چونکہ تقریب پذیرائی ہے, تو میں سب سے پہلے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جناب حفیظ خان صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. ان کی بہت سی کامیابیاں جو ابھی حال ہی میں ان کو ملی ہیں, ان کی کتاب کو ایوارڈ ملا ہے, اور ان کی نیا ناول آیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سرکاری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے بھی نبردآزما ہوتے رہتے ہیں, اور اس پہ ترقی کے زینے طے کر رہے ہیں. ان سب باتوں پر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں میں کہ حفیظ خان صاحب کا شمار ہمارے عہد کے ان لوگوں میں ہوتا ہے, ان شخصیات میں ہوتا ہے جو آج بھی وزاداری کا ایک خاص نمونہ ہے. وہ وزاداری جو ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جا رہی ہے. ان کی گفتگو میں, ان کے رکھ رکھاؤ میں, ان کی تحریر میں, ان کی شخصیت میں ایک خاص طرح کی تہذیبی شان نظر آتی ہے. اور وہ تہذیب صرف درباری تہذیب یا سرکاری تہذیب نہیں ہے. یہاں درباری اور سرکاری تہذیب سے میری مراد ہے ایک خاص طبقے کی تہذیب جس کو معاشرے میں بہت پسند کیا جاتا ہے. وہ اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں, سرائیکی زبان سے, سرائیکی ثقافت سے بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں, اور اس ثقافت اور تہذیب کو عزیز رکھتے ہیں. اس کو کبھی بھی اپنے لیے ندامت کا باعث نہیں سمجھتے, شرمندگی کا باعث نہیں سمجھتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے. اس تہذیب کو یا اپنی اس شناخت کو یا اپنی اس لسانی جڑت کو وہ چھری یا خنجر کے طور پر
دوسری زبانوں یا دوسرے لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی محبت کرنے کا اور پل بنانے کا کام لیتے چلے آئے۔ یہ بات بہت کم نظر آتی ہے مختلف شخصیات میں، اور حفیظ خان صاحب کی یہ دوست داری، دوست نوازی، علم دوستی اور ادب دوستی، ان خصوصیات کے ساتھ مل کر انہیں ہمارے عہد کا ایک بہت محترم، عزیز اور محبوب شخص بنا دیتے ہیں۔ یوں تو حفیظ خان صاحب نے تنقید بھی لکھی ہے، تحقیق بھی کی ہے، خاکے بھی لکھے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو سب سے نمایاں تخلیقی پہلو ہے وہ ان کی فکشن نگاری، اور فکشن میں بھی اگرچہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، لیکن جس چیز نے ان کی شناخت کا روپ دھار لیا ہے وہ ان کی ناول نگاری ہے۔ جیسا کہ آپ سب سمجھتے ہیں، سنیں، ابھی آپ نے سنا بھی کہ انہوں نے 8 ناول اب تک لکھے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، لگاتار ان کے ناول چھپ رہے ہیں، اور مسلسل لکھنے کے باوجود ان کی لکھنے کی جو رفتار ہے، اس کی تیزی کے باوجود اس کے معیار میں کمی نہیں آئی بلکہ بہتری آئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کرافٹ کے حوالے سے یا اس کی فکشن کے فن کے حوالے سے تو ابھی حارث خلیق نے بہت عمدہ باتیں کی ہیں اور بہت عمدہ نکات اٹھائے ہیں۔ امریکہ میں خاص طور پر اور دیگر ممالک میں بھی شاید مجھے ان کا تو تجربہ نہیں، MFA کے جو ڈگری ہے، ماسٹرز آف فائن آرٹس، اس میں کریٹو رائٹنگ کے کورس میں، خاص طور پر فکشن رائٹنگ کے کورس میں، ناول کے لیے جو مدارج طے کیے جاتے ہیں یا جو کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں یا اس کی جو اجزاء طے کیے جاتے ہیں، وہ اجزاء جیسا کہ ابھی حارث نے بتایا کہ حفیظ خان صاحب کے ہاں موجود ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان اجزاء کو سامنے رکھ کر یا ذہن میں رکھ کر ناول لکھنے سے انسان اچھا ناول نگار نہیں بن سکتا۔ یہ درست ہے کہ وہ ٹیکنیک اور کرافٹ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور مغرب میں بہت سے لکھنے والے اس کرافٹ کو اپنے سامنے موجود سمجھتے ہیں اور اس سے وہ اچھے ناول بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن ناول کا اچھا ہونا اس کرافٹ سے آگے کی ایک چیز ہے۔ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ کل کا اثر اور کل کی اثر انگیزی محض اجزاء کے مجموعے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اگر انسانی اعضاء کا مجموعہ ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تو اس سے ایک انسان نہیں بن جاتا جب تک اس کے اندر ایک روح نہ پھونک دی جائے۔ تو میں حفیظ خان صاحب کو اس بات پر مبارکباد دیتی ہوں کہ ان کے اندر اجزائے ناول نگاری سے بڑھ کر بھی کچھ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ہم، یہ ایک ماورائی سی چیز ہے، اس کو ہم ہاتھ لگا کر دکھا نہیں سکتے، نام لے کر بتا نہیں سکتے، لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مجھے جو باتیں محسوس نہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھیں، لیکن مجھے سب سے نمایاں بات جو ان کے ہاں نظر آئی، ابتدائی ناولوں میں زیادہ تھی، اور اس ناول میں اس سے آخری ناول جو ابھی تک کا آخری ہے بھاج، اس میں اس طرح اس میں تبدیلی آئی ہے، وہ ان کی سماجی بیانیہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قریب سے نہیں بلکہ دور سے سماج کو دکھاتے ہیں، اور اگرچہ ان کے کردار افراد ہیں اور افراد ہی کے ذریعے وہ سماج کا آئینہ دکھاتے ہیں، افراد کی داخلی اور باطنی زندگی اور کشمکش بھی اس میں پیش کی جاتی ہے، لیکن بنیادی مقصد سماج کے کسی نہ کسی خاص پہلو کو عریاں کرنا ہے۔ میں اس کے لیے آشکار یا ظاہر کرنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، میں نے شعوری طور پر لفظ عریاں استعمال کیا۔ انہوں نے ہمارے نظام انصاف کو، ہمارے سماجی نظام کو، ہماری سیاست کو، ہمارے قانون کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور ان کی کارکردگی کو، ان کی کارکردگی کے پیچھے جو محرکات پوشیدہ ہیں، ان کو اپنے ناولوں میں بیان کیا ہے، اور انہیں پڑھ کر ہمارے سماج کا ایک ایسا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اس سماج میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اور یہ بات میں نے حفیظ خان صاحب سے تقریباً ہر ناول پڑھنے کے بعد کہی کہ یہ آپ نے کس دنیا کی بات کی ہے، یہ دنیا، میں تو اس دنیا سے واقف نہیں ہوں۔ اور انہوں نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ان ناولوں میں کوئی بھی بات خلاف واقعہ نہیں ہے۔
تو جو چیزیں پس پشت ہوتی ہیں، جو چیزیں منظر کے سامنے نہیں ہوتی، منظر کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کیا کام ہیں جو ہماری چلتے پھرتے سماج میں زندہ رہتے 60 برس جیتے ہم گزر جاتے ہیں سماج سے، لیکن وہ جو ڈوریاں ہلانے والے ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے نہیں آتی، جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ ڈوریاں کس طرح ہلائی جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں معاشرے میں کس نوعیت کے مسائل اور کس نوعیت کے تحرکات پیدا ہوتے ہیں، ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ادب کا کام تو یہی ہے کہ وہ سماج کے ان زاویوں پر روشنی ڈالے جو ہم جیسے عام آدمیوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس معاملے میں سمجھتی ہوں معاصر عہد میں کوئی بھی ناول نگار حفیظ خان صاحب سے بڑھ کر اس کام میں آگے نہیں ہے جیسے حفیظ خان صاحب نے اس کو پیش کیا۔ انہوں نے مختلف طبقات کی تصویر کشی کی ہے، اگر تاریخ بھی بیان کی ہے تو وہ ہمارے ہی عہد کی تاریخ ہے، وہ کوئی سینکڑوں سال پرانی تاریخ نہیں ہے، اس عہد کی تاریخ ہے جس کا بویا آج ہم کاٹ رہے ہیں، اور ہم سب کے ذاتی تجربات پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو وہ ہمیں اپنے دل کے، اپنی زندگی کے اور اپنی مقاصد حیات کے اور اپنی صورتحال کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ حفیظ خان صاحب مختلف ایسی ملازمتوں پر اور ایسے عہدوں پر فائز رہے ہیں جہاں انہیں جرم کی دنیا کو اور قانون کی دنیا کو اور انصاف کی دنیا کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے اپنے تجربات جتنے متنوع، تہدار اور ہمہ جہت ہیں، وہی تجربات ان کی فکشن میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ یکرخی زندگی گزار کر دنیا میں موجود رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے تہدار تجربات اور متنوع تجربات ایک نیا آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ ابھی ایک ان کا خاص طور پر میں ان کے آخری ناول کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، وبھاج کا، جس کے بارے میں نے کہا کہ وہ محض سماج کا بیانیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے جتنے ناول ہیں اگر ہم ان کو بیانیہ نوعیت کا ناول کہہ سکتے ہیں تو وبھاج ایک فلسفیانہ اور نفسیاتی نوعیت کا ناول ہے۔ یہ موضوع میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اردو ادب کے لیے بالکل نیا ہے، ہم جنسیت کا موضوع ہم عصمت چغتائی کے زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس موضوع کو جس نظر سے حفیظ خان صاحب نے دیکھا اور پیش کیا ہے، میرا خیال ہے اردو میں اس کی کچھ زیادہ مثال نہیں ملتی، اور اس موضوع کو پیش کرنے کے لیے ان کا اسلوب بھی موضوع کے حوالے سے بالکل بدل گیا ہے۔ ان کا پہلے ناولوں کا اسلوب بالکل بیانیہ ہے اور اس قدر تہدار نہیں ہے جتنا تہدار اور فلسفیانہ وبھاج کا اسلوب ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض بھی کیا تھا جب ان کا ناول میں نے پڑھا تھا کہ وبھاج ان کی ناول نگاری کا ایک سنگ میل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے آئندہ آنے والے ناول اسی طرح زیادہ گہرائی سے، نفسیاتی گہرائی سے، فلسفیانہ گہرائی سے اپنے کرداروں کو پیش بھی کریں گے اور ہمیں ان سے متعارف بھی کروائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کرتے ہیں اس کے بعد یہ گھر چلے جاتے ہیں، بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہے شہنشاہ، یہ بادشاہ آتی ہے۔ تو اکادمی کی صدر نشین نے اتنی وقی اور اتنی معتبرانہ گفتگو کی کہ اس کے بعد میرا خیال کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ میں کچھ بات کروں، لیکن چونکہ حفیظ خان صاحب میرے محبوب لکھاری ہیں اور میرا ایک وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، گو کم لیکن بہت ہی زیادہ جسے کوالٹی ٹائم کہتے ہیں وہ گزرا ہے، اور میری لائبریری کا ایک گوشہ جو ہے وہ ان کی کلام سے، ان کی کہانیوں سے جگمگاتا ہے۔ میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان کے سارے ناولز پڑھے ہیں، میں نے ان کی دیگر کتابیں بھی پڑھی ہیں، جیسے پٹھان خان کی سوانح ہے، جس طرح ملتان کی تاریخ ہے، یہ ساری باتیں۔ مختصراً اگر میں یہ کہوں
کہ حفیظ خان صاحب نے کہانی کو اور ناول نگاری کو ایک نئے ذائقے سے روشناس کروایا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ یہ ایک رجحان ساز لکھاری اور ایک بڑا لکھاری جیسے کہ یہ ہیں، وہ زبان کو ثروت مند کرتا ہے، اور ہماری زبان اردو جو ہے اس میں چونکہ یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس میں دوسری زبانوں کے الفاظ بہت آسانی اور سہولت سے در آتے ہیں، تو پنجابی اور سرائکی کے جو الفاظ یہ بہت ہی بے ساختگی سے اس میں لے کے آتے ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور میں چونکہ سرائکی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، میرا بچپن اصل میں ملتان میں گزرا ہے، میں نے پرائمری ملتان سے کی، تو ان کے ملتان میں بہت دیر، جب میں پہلے دفعہ ملتان گیا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو سرائکی نہیں آتی تھی، تو میں 8 سال کا تھا، تو باہر میں کھڑا ہوا تھا تو ایک گوالا آیا، تو اس نے کہا کہ کھیر گھنسو، تو میں بڑا خوش ہوا، میں گھر سے تھالی لے کے گیا، میں نے کہا شاید کھیر یہ دے گا مجھے، اس میں کھیر بیچ رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں کھیر نہیں ہے، کھیر کو دودھ کو کہتے ہیں۔ چند ایک گزارشات اور ایک نذرانہ عقیدت کہہ لیجئے، محبت کہہ لیجئے، اس کی چند نکات میں بعد میں پیش کروں گا۔ پہلے ان کی کتابوں، مختلف کتابوں سے چند فکرے میں پیش کرتا ہوں اقتباس کے طور پہ۔ تو وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ زبان کا ذائقہ انہوں نے تبدیل کر دیا، وہ کیسے کیا؟ لیکن منگر کسے کسے جا کر سمجھاتا کہ چم، ماس اور ہڈی کے زخم بندے کو اذیت کے اس مقام پر لے جا کر نہیں مارتے کہ جہاں دل اور روح کے پھٹ لے جا کر تیلا تیلا کر دیتے۔ انواسی۔ اگلے دن صبح سویرے اس نے کچھ روپے پوٹلی میں باندھ کر لاڈا کے کمرے کی سفیل پر رکھے اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ یہ ہر ایک جنم کی جان ہے۔ میں کون ہوں؟ وہ شکستہ سایہ جو میرے باپ کی وراثت ہے، یا وہ پورا مرد جو میری مردانگی کا دعویٰ کرتا ہے؟ یہ بھی بھاج۔ بڑے لکھاری کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ پنچ لائن اور جو کہانی کا ایسنس ہے وہ بار ہاتھ ریپیٹ کرتا ہے اپنی کہانی۔ یہ جو دو فکرے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ بھی بھاج کا ایسنس ہے۔ باقی 10 ریاستوں کی طرح بہاولپور کا ریاستی وجود بھی ابھی تک قائم تھا، لیکن ستمبر 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستانی حکمران اشرافیہ کا نواب بہاولپور کے ساتھ رویہ ایسا نہ رہا جیسا کہ قائد اعظم کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اس نعرے وار سلوک نے نواب صاحب کو جذباتی لحاظ سے اس قدر صدمے سے دوچار کیا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے۔ نتیجتاً جب پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے ریاست کو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت ایک صوبے کے طور پر پاکستان میں شامل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور ڈلوایا، تو نواب صاحب بالکل ہی برداشت نہ کر سکے اور چپ چاپ اس بارے میں ہونے والے معاہدے پر 30 اپریل کو دستخط کر دیے۔ آدھ ادھورے لوگ۔ تو خواتین و حضرات، یہ چند کتابیں ہیں جن میں سے میں نے چند فکرے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جو کہ میرا جو ہائپوتھیسس ہے، یا جو میری گزارشات ہیں، اس کی تائید کرتا ہے کہ کس طرح یہ حفیظ خان صاحب نے ہماری زبان کو ثروت مند کیا، اور کس طرح ایک بڑا لکھاری جو ہے اس کا ایک وصف اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کی تاریخ کو لکھتا ہے، وہ تاریخ جو کہ تاریخ دان یا مورخین نہیں لکھتے۔ تاریخ دان اور مورخین تو عموماً حکومت کے اعلی کار ہوتے ہیں، خواہ وہ یونان کا سکندر ہو یا خواہ وہ آج کے دور کے حکمران ہوں۔ تو چنانچہ شاعر اور لکھاری، افسانہ نگار اور ناول نگار وہ شخصیات ہوتی ہیں جو کہ اس دور کی تاریخ کو لکھتی ہیں۔ بہاولپور کی یہ تاریخ جو کہ ساؤتھ پنجاب کی تاریخ ہے، اس کو لکھنے کا ایک سرٹیفکیٹ کہہ لیجیے یا لائسنس محمد حفیظ خان کے پاس ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم روگردانی کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔
لیکن ایک ذمہ دار ادیب ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور جس وسیب میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اور جس دنیا میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کچھ اس پہ بیت رہی ہے، جو کچھ لوگوں پہ بیت رہی ہے، جو کچھ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرے اور اس کو تحریر میں لے کر آئے، اور خان صاحب یہ کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ ہیروڈوٹس بڑا مورخ تھا یا ہومر تھا، تو یہ ایک سوال ہے، اور میرے نزدیک تو میرا تو ووٹ ہومر کو جاتا ہے، کیونکہ پرانے یورپ میں جو یونان کی تاریخ جتنی خوبصورت ہومر نے لکھی ہے اور جتنی تفصیل سے لکھی ہے اتنی نہ ہیروڈوٹس لکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور مورخ لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آج کے دور کی تاریخ اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ شاعر لکھ سکتا ہے یا وہ کہانی کار لکھ سکتا ہے، اور کہانی کار یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور ایک اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں خان صاحب کے ساتھ چونکہ یہ میرے محبوب لکھنے والے ہیں تو میری ان کے ساتھ نشستیں بھی رہی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کچھ ایسی بھی ہیں جو میں نہیں بتاؤں گا، وہ میں آپ کو علیحدہ سے بتاؤں گا۔ پہلے میں ان کی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک کتاب آ رہی ہے، اس میں جو ادیب ہیں ان کے کارٹونز ہوں گے، تو کچھ کے تو کارٹونز بنا دیے، کچھ کی تصویریں دے دیں۔ تو اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں۔ بہرحال دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال میں ہسپتال اور تھانے کچہری میں ہر موڑ پر کہانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ہسپتال آپ دیکھ لیجیے، مریض بذات خود ایک بہت بڑی کہانی ہے، پھر اس کے لواحقین، پھر لواحقین کے متعلقین، کہانیاں در کہانیاں۔ اسی طرح آپ چلے جائیں کچہری میں تو وہاں پہ طرح طرح کی کہانیاں ملتی ہیں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا خان صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، چونکہ یہ عدلیہ کے بہت ورسٹائل آفیسر ہیں، کہ آپ کو میں نے اس کے مختلف حوالے دیے کہ یہ چیزیں آپ کو ملی تھیں کہیں کسی کچہری میں، کسی تھانے میں، تو مان گئے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہاں ان کی خوب، ابھی اس پہ کافی تفصیلی بات اصل میں ہو سکتی ہے، وقت نہیں، کہ ان میں ایک خوبی بہرحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نسوانی جزیات نگاری ہے اس میں یہ طرہ امتیاز رکھتے ہیں، اور اتنی تفصیل سے میں نے خواتین کی یا نسائی نفسیات کی موشگافی بہت کم دیکھی ہے، بہت کم دیکھی، اور خواہ وہ انواسی ہو یا خواہ وہ بھاج ہو یا باقی ان کی کہانیاں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو دو تین پہلو ہیں جس سے ہم عورت کو عموماً پرکھتے ہیں، یہ ان پہلوؤں سے تو بالکل گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تاریک گوشے جس کی طرف کہ بہت سارے لکھنے والوں کی نگاہ نہیں جاتی، یہ اس پہ لکھتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف محمد حفیظ خان کا کریڈٹ ہے کہ وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا تجربہ ذرا بتائیے، تو انہوں نے مجھے بتایا، تو یہ میں نے ان کو نہیں بتانا تھا۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں محمد حفیظ خان صاحب کو، شیر علی خان صاحب کو، کہ وہ ہمیشہ ایک بہت ہی معیاری تقریب کرتے ہیں، خواہ وہ سیمینار ہو، خواہ وہ کسی کتاب کی رونمائی ہو، یا کسی شخصیت کے ساتھ ایک سپہر ہو۔ تو یہ ان کی جو ایک بہت بڑی ای لائبریری ہے اس میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ محمد حفیظ خان کی پذیرائی، اور اس میں ایسی ایسی باتیں آج ہوئی ہیں جو کہ ان کی شخصیت کو نمایاں کرتی ہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح سے لکھتے رہیں، نئی نئی کہانیاں ہمیں دیتے رہیں، اور نئے نئے گوشے اجاگر کرتے رہیں، اور اسی طرح سے ادب ثروت مند ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شہادت کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنجیدہ پڑھنے والا جو ہے ان تک پہنچتا ہے۔ پھر بڑا دلچسپ مضمون جو ہے روش ندیم کا آیا، اچھے جملے انہوں نے اس میں برتے اور ہم نے لطف لیا اس کا۔ نجیبہ عارف تو ظاہر ہے بہت عمدہ بولتے ہی ہیں،
और हमेशा वो उनकी गुफ्तगू जो है बड़ी मरबूत होती है, उसे लिख लिया जाए तब भी वो मजमून बन जाएगा। पर हारिस ने तो आज पूरा नाकिद होके तजिया किया और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जो हमें सीखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं चंद सतरें, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मुकर्रिर ज़्यादा है तो कोशिश ये है कि मुख्तसर से मुख्तसर रखूँ। हफीज़ खान अपने वसेब का चित्रकार। मोहम्मद हफीज़ खान वो किस्सा गो है जो चौलिस्तान की किसी पुरानी बस्ती से चलकर हमारे ज़माने में आ गया। वो किस्सा गो जिसे बादशाहों से ज़्यादा उनके अस्तबल के घोड़े याद रहते हैं, जो दरबारों से ज़्यादा कनीज़ों के नसीब पर गौर करता है, जो तारीख़ के रोशन अब्वाब से ज़्यादा उन हाशियों की तरफ मुतवज्जो रहता है जहाँ ज़िंदगी अपने असल रूप में सांस लेती है। अहमदपुर शर्किया के मंज राजपूत घराने में जन्म लेने वाले हफीज़ खान की शख्सियत में एक अजीब तरह की खामोशी और इसरार है। अंदर के लेख को आंकने में जुटा हुआ ये भेदों भरा आदमी कभी कभी तो बहुत करीब महसूस होता है और कभी कभी अपनी अना की सीपी में बंद। ताहम इसकी मालूम और मारूफ शख्सियत एक शाइस्ता, मुतवाज़न और धीमे लहजे के इंसान की है। इस खामोश आदमी के अंदर अपने वसेब की सदियां आबाद हैं। हफीज़ खान के लकड़दादा कासम खान बहावलपुर के नवाब की फ़ौज में भर्ती होने को होशियारपुर से रियासत बहावलपुर में आए थे और कुछ यूँ आए थे कि उनकी औलाद के वजूद में ये वसेब रच बस गया। रियासत बहावलपुर की तारीख़, चौलिस्तान की तहजीब, वसेब की महरूमियाँ, इक़्तिदार की सफाकियाँ और आम इंसान की बेआवाज़ चीखें सब हफीज़ खान की यादाश्त का हिस्सा हैं। हफीज़ खान के सिर्फ लकड़दादा ही नहीं, दादा अब्दुल अजीज़ खान और वालिद अमानुल्लाह खान भी नवाब साहब की फ़ौज का हिस्सा रहे। शायद यही वजह रही होगी कि इस तख्लीकार के अफसाने हों या नावल महज कहानियाँ नहीं रहते, रियासत के इज्तिमाई हाफ़से की बाज़ियाफ्त हो जाते हैं। वो लिखने पर आए तो उन्होंने इधर उधर और भी बहुत कुछ लिखा। उर्दू सराइकी कहानियाँ, रेडियाई ड्रामे, कालम, तारीख़, गोया उनकी दिलचस्पी के इलाके कई हैं, मगर तनमन सरीर, लाहौर जान और ये जो औरत है कि अफसाने हों या अधूरे लोग, अनवासी, करकनाथ, मनतारा, हैदरकोट का बख्शन वजूद, हर एक जन्म की जानमा और वबा जैसे ऊपर तले 8 बरसों के में आने वाले 8 नावल, उनका बुनियादी सवाल हमेशा इंसान और ताकत के ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ है। इस ताल्लुक़ के बीच हर बार औरत का वजूद आ जाता है। अगरचे हारिस ने कहा है कि नहीं, इससे थोड़ा सा उन्होंने हमें बरगश्ता करने की कोशिश की है इस ख्याल से, लेकिन वाक़या यह है कि औरत का वजूद लिखना इन्हें हमेशा पसंद रहा है। परात में इस ताल्लुक़ के बीच हर बार औरत का वजूद आ जाता है। परात में पड़े हुए उस आटे के तौदे की तरह का वजूद जिसे पानी का छींटा देते हुए गूंद कर अपनी मर्ज़ी का पेड़ा बनाया जा सकता है, या फिर ऐसे मर्दों के वजूद भी जो किसी खेत में खुद ब खुद उगाते हैं, नामतलूब पौधों जैसे बेदर्दी से उखाड़े जाने, कदमों तले रौंदे जाने और कुचले जाने के लिए। वो बार बार ये पूछते हैं कि इक़्तिदार की चकाचौंध के पीछे कौन लोग हैं जो कीमा हो जाते हैं तारीख़ के औराक में जिनके नाम नहीं मिलते। क्या उनकी ज़िंदगी बेमानी थी? पहले नावल अधूरे लोग में अगरचे अहमदपुर शर्किया के फ़याज़ जैसा फर्शनास किरदार है जिसे भैंस चोरी के इल्ज़ाम में फांसी लिया गया था। फ़याज़ ने अपने बाप नज़ीर हुसैन की तरह नवाब साहब के फांसी दस्ते में शामिल होने से इनकार किया था, मगर रियासत का मुकदमा उस वक्त भी लड़ता रहा जब खुद बहावलपुर के नवाब बेबस होकर दूर जा बैठे थे। हर एक जन्म की जानमा की रवेल हर उस सवाल का जवाब है जो नावल निगार को बेकल किए हुए था। ये सिर्फ एक किरदार नहीं, हुस्न, महरूमी और निसाई बेबसी का इशारा है। इसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो खूबसूरत है। हफीज़ खान के यहाँ रबेल जैसी औरतें तारीख़ के हाशियों से निकलकर मतन के मरकज़ में आती हैं और कहानी का हिस्सा हो जाती हैं। इसी नावल का होद मोहब्बत की मुसलसल शिकस्त का नुमाइंदा है और माशकी इस सच्चाई की इलामत के जुल्म कभी मुकम्मल तौर पर अपने असरात से आज़ाद नहीं होता। नवाब फ़तेह खान के ज़हनी नदाम में मुसन्निफ़ गोया ये बताता है कि इक़्तिदार कभी कभी अपने हामिल को भी निगल लिया करता है। यही दिलचस्पी हमें अनवासी और करकनाक में मिलती है।
انواسی में अंग्रेज हुक्मरानी का ज़माना है और उन्हें अपने मालो असबाब एक से दूसरी जगह मुंतकिली के लिए रेलवे ट्रैक बिछाना है। उन कब्रों को उखाड़कर जिनमें बस्ती वान के बाशिंदों के बुजुर्ग अब्दी नींद सो रहे हैं। करकनाथ में एक मुर्ग नहीं रहता, बल्कि पूरे मुआशरे की इखलाकी और सियासी साख का इस्तारा हो जाता है। और विभाज में मुनकसिब सिनफी शनाख्त वाला जलाल एक ऐसा मर्द जिसके अंदर एक औरत नीम ख्वाबीदा थी, अपने ही घर में अजनबी बन जाने वाला एक अनोखा किरदार, अपने बाप कमालुद्दीन अहमद से पिटने और अपने बाप की ऐसी तस्वीर पुराने ट्रंक से निकालने वाला जिसमें वो ऐसे नौजवान को अपने साथ लिपटाए हुए था जिसने औरतों की तरह का मेकअप किया हुआ था। हफीज़ खान तारीख से, औरत से, जिन्स से और इलामतों से खेलते, मगर ये खेल किताबी नहीं होता, धरती से उगता और वसेब में पल बढ़कर मिट्टी और लिसानी महक के साथ कारी तक पहुंचता है। उनके किरदार मुकम्मल हीरो नहीं होते, वो टूटते हैं, बिखरते हैं, ख्वाहिशात और मजबूरियों के दरमियान झूलते हैं, शायद इसलिए कि हफीज़ खान ज़िंदगी को स्याह और सफ़ेद खानों में तकसीम नहीं करते। उनके नज़दीक हर इंसान अपनी ज़ात के अंदर एक पूरी जंग लड़ रहा होता है। उनकी कहानियों में वसेब के आम लोग हैं, हिजरत के दुख हैं, शिनाख्त के बहरान हैं, तबकाती फासले हैं, और वो औरतें हैं जिनके नसीब दूसरों के फैसलों से लिखे जाते हैं। लेकिन हफीज़ खान महज नौगर नहीं हैं, वो अपने किरदारों से मोहब्बत करते हैं। उनके दुख बयान करते हुए भी उनके वक़ार को मजरूह नहीं होने देते। उनके फ़न की एक बड़ी खसूसियत ये है कि वो तारीख़ को अजायब घर में महफूज मुर्दा शय नहीं समझते। उनके लिए तारीख़ ज़िंदा इंसानों की याददाश्त है। किला देरावर, भावलपुर के महल्लात, चोलिस्तान की रेत, वसेब के गांव और शहर उनके नावलों में पस मंज़र नहीं बल्कि किरदार बन जाते हैं। यही वजह है कि उनका फिक्शन पढ़ते हुए कारी सिर्फ लोगों से नहीं मिलता, बल्कि एक पूरे अहद, एक पूरी तहजीब और एक पूरे जोग्राफिए से मिलता है। अगरचे हफीज़ खान के पूरे फिक्शन को एक जुमले में बयान करना तो शायद मुश्किल होगा, मगर कहा जा सकता है कि वो तारीख़ के गुमनाम इंसानों के नावल निगार हैं। उन्हें नवाबों से ज़्यादा कनीज़ें याद रहती हैं, उन्हें औरतें लिखना अच्छा लगता है। तने हुए एहसास की ज़ुफैरा अहमद जैसी दहकती औरतें वो फातिहों से ज़्यादा शिकस्त खुर्दा लोग और तख्त से ज़्यादा उसके साय में बैठी हुई मखलूक को लिखते हैं। उनके यहाँ राबेल, हुत और सतभिराई, हक नवाज, बख्शन, जलाल, इनार, संगरी, मौलवी बख्शू, मुबशर अहमद और ऐसे बेशुमार किरदार दरअसल वसेब की इज्तिमाई रूह के मुख्तलिफ रूप हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसके पास हफीज़ खान कोई 3-3.5 दिहाइयाँ कबल अपनी किताब ये जो औरत है के अफसाने लेकर आए और मुझसे उन कहानियों के बारे में तहरीर चाहिए थी। मैंने कहानियों को पढ़ा तो रवायती तहरीर नहीं लिखी, उनके फ़न का इतराफ़नामा लिख दिया था। तब मैंने ये भी निशानज़द किया था कि उनकी कहानियाँ ज़िंदगी का सच हैं, वो सच जो कूड़े की तरह पड़े पड़े तफन फैलाने लगता है, या फिर वो सच जो हरामी बच्चे की तरह ममता से महरूम होकर घर का आंगन खोद कर दबा दिया जाता है। और अब इतने वर्ष बाद जबकि वो अपनी दीगर किताबों के अलावा 8 नावल दे चुके हैं, मुकर्रर एतराफ़ ये देता हूँ कि हफीज़ खान को पढ़ना सिर्फ एक अदीब के लिखे हुए ममनुआ सच को पढ़ना नहीं है, उस वसेब को पढ़ना है जो सदियों से अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी मोतबर रावी का मुंतज़िर था। हफीज़ खान ने अपनी कहानियों की मुनासिबत से दीगर लुकेल भी लिखे हैं, मगर इस चित्रकार का नुमाया मंजरनामा इसके वसेब का है, जिसे उन्होंने इसके अपने मिठड़े लहजे में आवाज़ दी, उसकी तारीख़ को उर्दू अदब में लाकर हाफजा अता किया है और उसके गुमनाम, गिरे पड़े, कुचले हुए और कदमों तले रौंदे जाने वाले मकामी इंसानों को फिक्शन में ज़िंदगी बख्श दी है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बात हुई थी, गालिबन रबिश साहब ने की थी कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सरमाया इफ्तिखार, और उन्होंने फरमाया कि मेरा इशारा इफ्तिखार आरिफ साहब की तरफ नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ कि इफ्तिखार आरिफ साहब ही मेरा सरमाया इफ्तिखार है। 1989 में
میری ڈراموں کی کتاب کاشتیاں ماڑیاں پر اکادمی ادبیات کا ایوارڈ ملا مجھے، اور اس کے اگلے سال 1990 میں میری کہانیوں کی کتاب ویندی ردی شام پر مجھے ایوارڈ ملا۔ اس وقت اکادمی 20,000 روپے کا چیک دیا کرتی تھی، اور وہ خط جن پہ افتخار عارف صاحب کے دستخط ہیں، اور وہ 20,000 روپے چیک، ان کی مالیت آپ 89 اور 90 میں سمجھیں کیا ہوگی، وہ میرے پاس ابھی تک محفوظ پڑی ہے، میں نے ان کو کیش نہیں کیا۔ تو میرا سرمایہ افتخار میں وہی شروع میں ہی رپیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ اب بات چلی کہ دوستوں نے بہت کرم کیا اور ان جہتوں پر بات کی جو میں نے کبھی اپنے ذہن میں رکھ کر یہ لکھنا نہیں سیکھا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے ہمارے گھر میں اخبار آیا کرتے تھے، جسارت، انجام اور جنگ کراچی، اس میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں میں نے بچوں کی کہانیاں لکھنا شروع کی، اور پھر جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو اس بات کو 54-55 برس ہو گئے کہ جب میں نے شروع میں ایک کہانی لکھی اور اس کا آغاز ہوا میرے لکھنے کا باقاعدہ سے۔ اور پھر ہمارے یہاں ریڈیو بنا، ریڈیو پاکستان بہاولپور 1975 میں، تو مجھے ڈرامہ لکھنے پر لگا دیا گیا، اور پھر مسلسل ڈرامہ لکھا، اردو ڈرامہ لکھا۔ ایک اتوار کو جو ہمارے ہاں لانگ پلے ہوتا تھا سنڈے کو ریڈیو سے، وہ میں لکھتا تھا، اور ایک جو پلے تھا وہ ہمارے دوسرے صاحب ایک لکھا کرتے تھے کہ جن کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے سامنے لایا گیا تھا ان کا نام میں نہیں لیتا۔ بہرحال یہ ایک لمبا عرصہ تھا۔ پھر میں لا کالج ملتان آ گیا، اور وہاں میں نے پھر ریڈیو ملتان سے وابستہ ہوا ڈفرینٹ جہتوں میں، اور پھر جوڈیشل سروس میں، اور پھر ریڈیو پاکستان میں، یونیورسٹی میں لا پڑھایا، اور پھر سول سروس میں، اور سول سروس سے واپس جوڈیشری میں، اور پھر مختلف جہتوں میں۔ تو زندگی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ جو مشاہدہ ہے اور وہ جو کہانیاں ہیں، وہ تمام، وہ جو زندگی نے مجھے میرے اوپر واقع کی، میرے اوپر کھولی، وہ تمام کہانیاں ہیں۔ کردار میرے لیے ہمیشہ، میں جو مجھے لوگ ملتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا، میں ان میں ڈھونڈا کرتا تھا۔ جو میرے والد صاحب کے مہمان آتے تھے، ان سے دوست ان کے ملنے پر، میں ان میں ان کو پڑھتا رہتا تھا کہ کون کس حالت میں کیسے بیہیو کرتا ہے اور کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک یہ تاریخ کا شوق تھا یا دوسرا اردو ناولوں میں، تو میں نے بہت جلدی، چونکہ میرے نانا کی بینائی چلی گئی تھی، تو وہ مجھ سے وہ اسلامی تاریخ کی کتابیں مجھ سے پڑھ کر سنا کرتے تھے۔ جب میں 7ویں 8ویں میں تھا، مجھے لفظوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے معنی کیا ہیں، لیکن میں چونکہ املا سے پڑھتا تھا، لیکن میں ان کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا تو کبھی ان کے چہرے پر تناؤ ہوتا، کبھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، کبھی وہ مسکرا دیتے، کبھی وہ تھوڑے سے جلال میں آتے، اور کبھی جمال ہوتا۔ تو مجھے لفظ سے آشنائی ہوئی کہ یہ لفظ آخر ہے کیا چیز، کسی سننے والے پر کیسا جادو کرتا ہے کہ اس کی پوری جو باڈی کی کیمسٹری ہے وہ ہی بدل جاتی ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ پھر اپنے لفظوں سے آشنا ہونا شروع ہوا، تاریخ کی کتابیں پڑھ ڈالی، اور پھر دوسرا بہت کچھ، جہاں جہاں مجھے کاغذ کا ٹکڑا بھی پڑا ہوا ملا تو میں پڑھتا گیا۔ عورت سے میری محبت کی ابھی بات ہوئی۔ میں اپنے والد صاحب کی چوتھی بیوی کا بڑا بیٹا ہوں۔ ان سے پہلے ان کی 3 بیویوں سے ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، بیٹا نہیں ہوا تھا کوئی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو خاندان سے باہر کی ہے، تو وہ کیسے سروائیو کرتی ہے پورے اس ویڑھے میں، لکیل میں،
सेम में कि जिसमें तमाम जो बाकी लोग हैं वो उससे होस्टाइल हैं। और शायद जो मेरी औरत से मोहब्बत है वो इस सबब भी है कि मैंने जो अपने माँ के बतन में 9 महीने गुजारे, उसने मुझ पर बहुत सारा ऐसा आश्कार किया कि ये औरत है, ये मोहब्बत करने की चीज़ है, ये नफ़रत करने की या इस पर जुल्म ढाने की या इसको रगेदने की, कुचलने की चीज़ नहीं है। तो शायद यही कुछ रहा होगा। तो बाकी तारीख़ की बात हुई, डॉक्टर बीबी अमीना ने बहुत सारे बातें खोली, वो बातें जो मुझे आज उनके मजमून से पहली बार मालूम हुई। और उसके बाद डॉक्टर रवेश साहब ने मुझे वो सराइकी सूबे तहरीक का हीरो बनाया। और फिर डॉक्टर रवेश अपना हारिस खलीक साहब आए, तशरीफ़ लाए, उन्होंने बहुत उम्दा बातें की और उन्होंने नावल को एक बहुत अपना पसंदीदा नावल करार दिया। मैं उनका ममनून हूँ। और उसके बाद हमारी बहुत मोहतरम डॉक्टर नजीबा आरिफ साहबा, जिनका बहुत एहतराम है, वो आई, उन्होंने मेरे बारे में अच्छे कलमात कहे। और डॉक्टर वहीद, उन्होंने कुछ गोशे पर्दे में रखे, हालांकि मैं पर्दे में रखने वाली कोई चीज़ भी नहीं थी, और उन्होंने वही अपना वो क्रिएट किया जिसे जादू है, जिस सबब उन्हें शहनशाह कहा जाता है नज़्मों का। और हमीद शायद तो भाई हैं, दोस्त हैं। तो ये पूरी महफिल, और मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग, इतने सारे दोस्त सब बैठे, जिनमें फ़र्दन मैं नाम नहीं ले सकता। हमीद उल्फत मलगानी साहब बहुत दूर से आए हुए हैं, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर हमीद मलगानी। मुझसे कहा गया मुझे कहानियाँ कैसे पता चलती हैं। मैंने जितनी कहानियाँ इंसानों के इंटरेक्शन की, इंसानों के रवैये की मुझे मालूम है, अगर वो मैं सब बयान कर दूँ तो उसको सोसाइटी हज़म नहीं कर सकती। मेरे सामने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, चौधरी सुल्तान साहब। चौधरी सुल्तान साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं। ये मुझे कहते हैं कि जो कहानियाँ मेरे पास है वो मैं क्यों नहीं लिखता, मैं वो क्यों खुलकर बयान नहीं करता। उन कुछ कहानियों के वो भी मुझे रिवायत करते रहते हैं, लेकिन काश ये सोसाइटी में इतनी टॉलरेंस हो, उस बात को बर्दाश्त कर सके। विभाज में भी मैंने कोशिश की कि मैं कोई बरहना लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं इंसानी रवैयों के, वो सारी बातें मैं बयान कर दूं। अब उसमें मैं कहाँ तक कामयाब होता रहा हूं तो आपके सामने है। शहजाद साहब की बात करूंगा, उन्होंने मेरे लिए मंजूम वो बात की। वो टीवी के हीरो रहे हैं और ड्रामों के हीरो रहे हैं, मेरे बहुत ही एक पसंदीदा शख्सियत, जो हमेशा दूसरी की खुशी पर खुश होते हैं और ऑलवेज़। तो आज की इस तकरीब में मैं इस बात पर भी मशकूर हूँ कि जनाब इफ्तिखार आरिफ तशरीफ़ लाए और आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। और डॉक्टर शेर अली वाकई अली के शेर हैं, जो कभी नहीं थकते। मैं देख रहा था कि वो परसों लाहौर में थे और कल फिर कहीं वो दीर पहुँचे हुए थे या सवात पहुँचे हुए थे, तो आज इधर हैं। तो अल्लाह ताला उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करें। आप तमाम दोस्तों का और तमाम ख़वातीन का बहुत शुक्रिया कि आप सब तशरीफ़ लाएँ और मुझे लिखने का और हौसला दिया। बहुत कुछ है लिखने को, दुआ कीजिए कि मेरे तौफीक़ात रहें और मैं लिखता रहूँ। बहुत तख्लीक़ात के लिए मंजूम खैर तहसीन पेश किया है, तो उनका बहुत शुक्रिया। कर्नल इमरान हैदर, जनाब सलीम अख्तर, प्रोफेसर सैयद इजहार हसन बुखारी साहब, महबूब ज़फ़र साहब, मोहतरम प्रोफेसर जावेद मोहसिन मलिक, हारून सलीम साहब, जनाब सैयद जमाल ज़ैदी, डॉक्टर मसूद अब्बासी साहब मेरे से तशरीफ़ आए हैं, और डॉक्टर नसीर अहमद असद साहब सियालकोट से, प्रोफेसर डॉक्टर बहुत ही मोहतरम जनाब हमीद शाहिद साहब,
वहीद अहमद साहब, डॉक्टर नजीब आरिफ, हारिस, रविश, बीबी और हफीज़ ख़ान, ख़वातीन और हज़रात, मैं बहुत ही खुशनसीब आदमी हूँ। मुझको ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले और उम्र के इस मरहले में जब मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझको अंदाज़ा होता है कि मेरे असासों में सबसे मोहतरम असासा मेरे वो दोस्त हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। हफीज़ मेरे समझिए कम से कम पिछले 30 बरसों से मैं इनसे वाकिफ़ हूँ और मैंने इनको बहुत अच्छा इंसान पाया, बहुत शाइस्ता, बहुत महज़्ज़ब, बहुत वज़ादार, मीठे बहुत। अब आ जाइए, इनकी पजीराई का जश्न शेर अली ने इसका एहतमाम किया। पहले हमें अंदाज़ा था कि वो ग़ालिबन बिहाज पर गुफ्तगू होगी और उसके लिए हमने कुछ थोड़ी बहुत उन तसव्वुरात के बारे में जानने की कोशिश की जिसके जो इनका मौज़ू गुफ्तगू है उस किताब में। मैं समझता हूँ कि जो बिहाज इनका जो आखिरी नावल है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, और जो दो एक ज़बानें अच्छी बुरी मैं जानता हूँ, उसमें इस मौज़ू पर नावल मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुज़रा और ये अपने मौज़ू पर पहला काम है जो हुआ। ज़ाहिर है कि इतना छपता है आजकल इस मौज़ू पर, अमेरिका में ख़ास तौर पर मग़रिब में गुफ्तगू होती है। ये एक बाकायदा एक ऐसा मौज़ू है जो बहुत परेशान करता है, सियासतदानों को भी परेशान करता है और कंज़र्वेटिव जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशान करता है। चुनांचे आप अमेरिका की सियासत में इसके बारे में तरह तरह की बातें सुनते हैं। इस पर पाकिस्तान में इसको एड्रेस करना, इसको मौज़ू गुफ्तगू बनाना, ये ख़ुद एक बहुत ही बहादुरी की बात है और उससे एक हमदर्दाना रुझान के साथ और मुआनदाना रवैयों से परहेज़ करते हुए ये बड़ी बात है और इसका क्रेडिट हफीज़ को जाता है कि इन्होंने उसको उस कैनवस को ज़रा वसी करके बयान किया है। और नावल के बारे में अब इस कदर थीरीज़ आ गई हैं कि जिनकी तरदीद करने के लिए सदियां चाहिए। कोई आदमी हम जब पढ़ते थे तो 4-5 किताबें थी, बस वही हमें पढ़ा दी जाती थी और हम नावल के फ़न के बारे में बस उतनी ही जानते थे जितना बता दिया जाता था कि कहानी क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, किरदार क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होती है। अब तो ये है कि हर नया नावल अपने लिए नए मेयारात लेकर आता है और नए रवैये लेकर आता है। चुनांचे आप देखेंगे कि कोई अभी यहाँ इसी हॉल में बैठे हुए लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, हमारे तारीख़ी नावल पे गुफ्तगू हो रही थी हफीज़ के, इन्होंने ज़ीनो लिखा हुआ है, ये बैठे हुए हैं वहीद। अब कहाँ का नावल है और क्या मौजू है और गुफ्तगू क्या है, उसके लिए कौन सी ज़बान दी गई है। ऐसा नावल बाहर कहीं लिखा जाता तो बहुत उसका तज़किरा होता। हमारे यहाँ बहाव लिखा गया था, तब कुछ ज़बान पर तजुर्बे किए गए थे और फिर वहीद का नावल आया। बैठे हुए हैं पीछे अख्तर रज़ा सलीमी, इन्होंने बाज़ ऐसे नावल लिखे हैं जो मुमकिन है बाज़ नज़री तौर पर उससे हम इख्तलाफ करते हों, इसलिए कि जिस ज़माने को और जिस तहरीक को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो कभी नहीं की गई थी और यहीं इसी शहर में नावल लिखा गया। और वो जो ज़ैफ़ सैयद ने एक नावल लिखा जो सरहद के हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाक़ों में जो जिहादी
تصورات ہیں اس پر. تو گلمینا اس قدر اچھا ناول، اور ابھی رتی بہت اچھے ناول لکھے گئے. اردو میں جتنے اچھے ناول پچھلے 10-15 برسوں میں لکھے گئے ہیں اتنے کبھی بھی نہیں لکھے گئے. یعنی میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری منصبی ذمہ داری تھی کسی زمانے میں کہ میں فکشن جو ہے پابندی سے پڑھتا تھا کہ وہ جو ٹی وی میں کرنا پڑتا تھا کام، اور اس میں کہانیاں اور ناول ڈرامائی تشکیل کے بعد نشر کیے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں نے تھوڑا بہت جو پڑھا تھا وہ کام آیا. 6 ناول. اب یہ جو ان کی شکایت ہے کہ اردو والے ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ بات درست نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہے کہ اردو کے ساتھ پہلے بڑے شہروں میں لکھی گئی اردو، بولی گئی اردو، مگر پنجاب میں پھر جب اردو کا کام شروع ہوا تو یہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا. کہانی ہماری جو تھی وہ بالکل نئے ذائقے سے روشناس ہوئی. وہ بیدی ہوں، کرشن چندر ہوں، قاسمی صاحب ہوں، اشفاق صاحب ہوں، بلونت ہوں، بانو قدسیہ ہوں، غلام عباس صاحب ہوں، ان کی کہانیاں آپ دیکھیے تو بالکل ایک نئی زبان، نیا ماحول، نیا وسیب جسے آپ کہتے ہیں، نیا رہتل. یہ ذائقہ پہلے اردو کو نصیب نہیں تھا. اب یہ جس رہتل کی گفتگو کرتے ہیں اور جس وسیب پہ گفتگو کرتے ہیں، سرائکی میں تو کام ہوا ہوگا، لیکن اردو میں سرائکی انوائرمنٹ اور ماحول اور تہذیب یہ میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا تھا. اور میں نے پہلی دفعہ ان کی کہانیوں میں اور ان کے ناول میں اب یہ جو ریاستی صورت احوال ہے، جو جاگیرداروں کا ایک نیا طبقہ ہے، جو اس میں ان کی تاریخی بھی جو کتابیں ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور روش نے ایک طرف اشارہ کیا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں پاکستانی بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں اور میں عالم انسانیت کا فرد بھی ہوں. تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں سرائکی ہوں اور میں سرائکی زبان کا تحفظ چاہتا ہوں اور اس کی تہذیب کی حفاظت چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے اور مجھ کو کہنا چاہیے. اس سے کسی شخص کو کسی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور تمام زبانیں جو ہیں وہ قابل تحسین اور قابل احترام ہیں، اور رعایت کے طور پہ نہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو ان کی نشو و نما کرنے کی پوری کوشش کی جائے. اور یہ ریاست کا بھی فرض ہے اور ریاست کے اداروں کا بھی فرض ہے اور ہم سب کا فرض ہے. جو لکھنے پڑھنے والے ہیں وہ کیسے اس کو قبول نہیں کریں گے اور کیسے احترام نہیں کریں گے. جو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے بے شمار ایسے لفظ ہیں جو ان سے سیکھے ہیں. میں نے ان کی کم و بیش ساری کہانیاں تو میں نہیں کہتا کہ میں نے پڑھی ہوں گی، مگر ناول میں نے ان کے کم و بیش سارے پڑھے ہیں. اور میں ناول کوئی یعنی میں تو کوئی تنقید کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. میں تو شاعری اور ناول اور افسانہ جو ہے وہ میں اپنے لطف کے لیے پڑھتا ہوں، اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہوں. اگر مجھے لطف نہیں آئے تو میں کتاب رکھ دیتا ہوں اور اس کو نہیں پڑھتا. چنانچہ اگر کوئی ناول اپنے آپ کو پڑھواتا نہیں ہے تو میں اس کو پڑھ نہیں سکتا. اور یہ میں بالکل دیانتداری کے ساتھ کہوں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جو لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ میں اپنے دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھئی اس کے معنی کیا ہیں. حفیظ کی زندگی میں کامیابیاں ہیں، منصبی کامیابیاں ہیں، سول سروس ہے، عہدہ ہے، مناصب ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی میں ان کو ایک طرح کی آسودگی میسر آئی وغیرہ وغیرہ. اب ان کا جو مرکزی کردار جو ہے، خواتین کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ان کا موضوع ہے. اور تو امراؤ جان ادا سے لے کر اور آنندی تک اور منٹو اور شمس الرحمن فاروقی تک عورت تو اپنے آپ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. کائنات میں سارے رنگ اس کی وجہ سے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں زیادتی اس کے ساتھ بہت ہوئی. مذہب والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی، طاقت والوں کی، جیسے حمید نے کہا کہ طاقت والے جو ہیں
पावर स्ट्रगल जो है वो भी उनको परेशान करती है, सिस्टम भी उनको परेशान करता है। तो ऐसे में औरत को मोहब्बत से देखना और उसके हमदर्दाना रवैया रखना ये कोई रियायत नहीं है, ये उसका हक़ है जो उसको मिलना चाहिए। और इन्होंने पसमानदा तबके के लोगों को नुमायाँ किया है। ख़ास तौर पे मैं देख रहा था यानी जन्म की हर एक जन्म की जाने अब वो जो जिसमें नवाब साहब के हवाले से कि जो पस मंज़र था, मैंने तारीख़ थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, मगर कभी मेरे वहम गुमान में नहीं था कि ये इस तरह के भी इदारे होंगे। कभी मैंने पाकिस्तान की देखिए कितने हमारे बड़े लिखने वालों में खालिद अख्तर थे, मोहम्मद खालिद अख्तर, उनका ताल्लुक़ जो था वो भावलपुर से था, मगर मैंने उनकी कोई किसी कहानी में ये माहौल उसका मैंने नहीं देखा। और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, जिनके पेशावर यानी मुल्तान और भावलपुर और जिसको हम आजकल, अब तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं और वो काबिल गिरफ्त हो जाए, इसलिए कि जो सराइकी ज़बान है उसको आप सब लोग कह रहे हैं कि ये हमारी ज़बान है और ये उससे मुख्तलिफ है और वग़ैरह वग़ैरह। तो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, ये वही लोग तय करेंगे जो कि उन्हें क्या। अब हम मुसलसल जब से मैंने होश संभाला पाकिस्तान में, मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था रशीद अनवर। वो मेरे दोस्त गोपीचंद नारंग के क्लास फेलो थे और वो सराइकी तहरीक के जो बानी लोग समझे जाते हैं उनमें उनका शुमार होता था। तो जब मैं उनको बात करते देखता था तो मैं सुनने की कोशिश करता था कि पंजाबी तो मैं समझ लेता हूँ, ये वाली जो ज़बान बोलते होते हैं उसमें बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैं नहीं समझ पाता था। बाद में मालूम हुआ कि नारंग और वो दोनों जो हैं वो सराइकी ज़बान में बात करते वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं इनके बुज़ुर्गों में बाज़ लोगों मुझसे न्यालमंदी का शरफ़ मुझको हासिल था। मैं अब्दुल हक महर साहब पास जाया करता था और वो हमारे बोर्ड पे भी थे, एकेडमी के भी और मुक्तदरा के भी, तो मैं उनको बहुत, और इब्न हनीफ मुझे याद आते हैं। और हमने तो वो सारी जो कदीम तहज़ीबों की हमारी मालूमात, मैं तो क्योंकि कल्चरल डायनामिक्स का तालिब इल्म रहा हूँ तो मुझे को बहुत ज़्यादा उनसे इत्तेफाक नहीं था, मगर मैं उनको पढ़ता था और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही वाकई उतना वैसा काम फिर किसी ने नहीं किया। मैंने इनसे एक दफ़ा पूछा कि इन्होंने हज़रत ख्वाजा फरीद के सिलसिले में कि जो दूसरे शायर हैं खुर्रम भावलपुरी, उस पर इनका काम है, तो मैंने इनसे दरियाफ़्त किया कि आप मुझे बताएं कि आप उनको किधर रेट करते हैं। तो इन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं है बिल्कुल। और अच्छा, अब ये है कि म्यूज़िक से इनका शगफ़ है, ये क्योंकि मेरे बहुत से काम इन्होंने वो किए हुए हैं जो शुरू में मैंने भी किए हुए हैं। यानी रेडियो पाकिस्तान में इन्होंने आवाज़ें लगाई हुई हैं, इन्होंने ड्रामे लिखे हुए हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है, इन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, होता क्या है कि जब आप इन डिसिप्लिन से गुज़रते हैं तो लिखने में एक ख़ास तरह का उसलूब हो जाता है। यानी इनका काम है, जब आप ड्रामा लिख रहे होते हैं रेडियो के लिए या कोई स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, तब आप बोल कर लिखते हैं। बोल कर लिखने वाले जो हमें उनका ड्रामा और उनका जो नरेशन है वो बहुत ही प्रिसाइज़ होता है और बहुत ही यानी दिलकश भी होता है। तो हफीज़ को पढ़ने में मुझे कभी कोई लफ्ज़ मुश्किल भी हो तो दुश्वार नहीं लगता और मैं उसको पढ़ता हूँ और मैं इनके लिए दुआगो हूँ। और जो शेर अली हैं, अब मैं इनके बारे में इसलिए मैं कह चुका हूँ कि बड़ा मुश्किल है इनके लिए जन्नत की बशारत करना वगैरह वगैरह, इसलिए कि बहुत से काम इन्होंने ऐसे किए हुए हैं मगर ये जो ले जाए जाएंगे जन्नत में तो ये इसी तरह की तकरीबात में ले जाए जाएंगे कि इन्होंने नेक काम किया है कि मोमिन आया है तेरी महफिल में, सोहबत आदमी मुबारक हो। तो सोहबत आदमी जो है ये बहुत मुबारक हो। शेर अली बहुत ही अच्छे आदमी हैं
اور یہ واقعی یہ اس طرح کے اچھے آدمی نہیں ہے جیسے حسن نظامی صاحب کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے لکھا کہ حسن نظامی ہیں نیک بے شک مگر نرے نیک ہی نہیں ہیں. تو شیر علی واقعی بھولا آدمی ہے بہت، اور بہت میٹھا، بہت اور اچھا لگتا ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. بے لوث آدمی ہے اور ایسے آدمی کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت غنیمت لوگ ہیں. کل کو جب نہیں ہوں گے اس طرح کے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ سے کسی توقع کے بغیر بلا جواز محبت کرنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے جاتے ہیں. ایسے میں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. شیر علی ایسے ہی لوگوں میں ہیں اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. حفیظ کے لیے انہوں نے اس اہتمام کیا اس جشن کا. میں نے میرے لیے کپڑوں کا یہ ہے کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ جو کپڑے نکال کر رکھ دیتے ہیں وہ میں پہن لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آج آخری دن ہے تو آپ میرے لیے کوئی سرخ قمیص نکال دیجیے گا. انہوں نے سرخ قمیص نکال دی. تو پھر میں نے کہا کہ جو ویسٹ کوٹ ہے وہ میں آج سندھی پہن کر جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ایک سرائکی دین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اور میں نے کہا کہ مجھے کیونکہ میں اپنے آپ کو سندھ سے وابستہ کرتا ہوں، تو میں حضرت شاہ سائن کی ایک بیت ہے، مانو سب نہ سوہنے پکھی سب نہ ہنج. سارے انسان جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہوتے اور سارے پرندے جو ہیں وہ ہنس نہیں ہوتے. مانو سب نہ سوہنا پکھی سب نہ ہنج کہ مانو منج اچے بوئے بہار دی. کوئی پرندہ ایسا ہوتا ہے جس سے بہار کی خوشبو آتی ہے. تو ہمارے لیے آج کا پرندہ جو ہے اس سے بہار کی خوشبو آتی ہے. سلامت رہیں. بہت شکریہ سر. ختم ہو گیا.